آج کا میرا ولاگ اسپیشلی فلسطین کے لیے ہے، فلسطین کی ان ماؤں کے لیے ہے، فلسطین کی ان بیٹیوں کے لیے ہے، فلسطین کے ان بھائیوں کے لیے ہے، فلسطین کے ان بیٹوں کے لیے ہے، ان بوڑھوں کے لیے ہے جو اب تک شہید کیے جا چکے ہیں یا جو اب تک جو ہیں وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ فلسطین میں قتل و غارت کے جو اب تک قتل و غارت ہو چکی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے تمام تر جو ذمہ دار ہیں وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں، پاکستان کی فوج ہے، ادارے ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں اور جو ہمارے مولوی حضرات ہیں وہ ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ جو اس وقت ہم پر حکومت مسلط ہے وہ تو پہلی اسرائیل کی ایجنٹ ہے۔ اسرائیل کے کہنے پر جو ہے وہ عمران خان کے دور کو ختم کیا گیا اور پھر اس حکومت کو جو ہے اس کٹ پتلی حکومت کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور اس کے بالکل 4-5 دن بعد یا 6 دن بعد جو ہے اسرائیل نے فلسطین پر جو ہے وہ قتل و غارت کا بازار جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، بمباری شروع کر دی تھی، اس پر جو ہے وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، بچوں کو شہید کرنا شروع کر دیا تھا، بوڑھوں کو شہید کرنا شروع کر دیا تھا، ہماری ماؤں کو جو ہے وہ شہید کرنا شروع کر دیا تھا، ہماری بہنوں کو جو ہے وہ شہید کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو اب تک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے جو مولوی ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے علماء کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بالکل بھی ان کی جو ہے وہ مدد نہیں کر پا رہے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ جو فوج ہے یہ ہماری کاروباری فوج ہے، اب یہ جو ہیں وہ کسی بھی ملک سے نہیں لڑ سکتی، نہ ہی ہم کسی مسلم ملک کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جگہ پر جو ہیں وہ ہماری فوج نے کاروبار بنا رکھے ہیں، پلازے قائم کر رکھے ہیں، شاپنگ مال بنا رکھے ہیں۔ جو بھی ہمارا جرنیل ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے، جو وہ آسٹریلیا چلا جاتا ہے، یورپ چلا جاتا ہے، بیلجیم چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں۔ 3-4-5 ماہ جو ہیں وہ جناب ہماری فوج جو 10-11 لاکھ فوج ہے اس پر حکمرانی کرتے ہیں، جرنیلی کرتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہیں، اور جو رقم ہے وہ جناب ڈالر جو ہیں وہ لوٹ کر پاکستان کے وہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں، اور باہر جا کر جو ہیں وہ جزیرے خرید لیتے ہیں۔ ان کی مجبوری ہے، وہ کسی بھی جو اسرائیلی فوج ہے یا یہودی ہیں یا وہاں پہ عیسائی ہیں، امریکہ ہے یا یورپ ہیں، کسی کے خلاف کارروائی کسی قسم کی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے، سیٹل ہونا ہوتا ہے، ان کے بچے باہر ہیں، ان کے بچے جتنے بھی ہیں وہاں پر پہلے سے جو ہیں رہائش پذیر ہیں، وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان میں تو رہنا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو ہمارا جو بھی چیز بنتا ہے یہ کسی صورت بھی جو ہے نہ اسرائیل سے جنگ کر سکتا ہے، نہ اسرائیل سے لڑ سکتا ہے، نہ امریکہ سے جنگ کر سکتا ہے، نہ امریکہ سے لڑ سکتا ہے، نہ کسی بھی یورپ ملک کی فوج سے لڑ سکتا ہے، نہ ہی ان کے خلاف جو ہے بول سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی مذہبی جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری مذہبی جماعتیں جناب، جن میں جماعت اسلامی ہے، TLP ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں اس وقت کوئی کراچی میں بڑا جلسہ کر رہی ہے، کوئی اسلام آباد میں کر رہی ہے، کوئی لاہور میں کر رہی ہے، بڑے بڑے اجتماع کر رہے ہیں۔ یہ اجتماع صرف عوام کو دکھانے کے لیے ہیں، عوام کا جو ہے یہ صرف عوام کا جو ہے یہ ووٹ لینے کے لیے ہیں، عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اب آپ TLP کو دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے اجتماع کرتی ہے، آپ جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے اجتماع کرتی ہے، آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے اجتماع کرتی ہیں، اور فلسطین کی حمایت کے لیے، ان کی مدد کے لیے یہ ساری جماعتیں چندہ اکٹھا کرتی ہیں، جو چندہ فلسطین کی عوام تک، فلسطین کی ماؤں تک، بہنوں تک، بیٹیوں تک پہنچ نہیں پاتا، یہ یہیں پہ تقسیم ہو جاتا ہے، یہیں پر یہ لوگ کھا جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ان تنظیموں کو چندہ جو ہے وہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ جو لوگ فلسطین کے لیے یہ جو صدقہ خیرات اور یہ چندہ امداد کے لیے یہ اکٹھا کرتے ہیں، بالکل جو ہے پاکستان کی عوام کو ان کی امداد نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی قسم کا جو ہے ان کو فنڈ دینا چاہیے، اور کسی قسم کی نہ ہی امداد دینی چاہیے۔
اب ٹی ایل پی تحریک لبیک والے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، کیوں نہیں جاتے اسلام آباد؟ یورپ کے وہاں پہ سفارت خانے ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ عرب ملکوں کے سفارت خانے ہیں بڑے بڑے، وہاں پر جناب یو ایس اے کے ہیں سفارت خانے، جائیں ان کا کریں نا محاسبہ، ان کا گھیراؤ کریں، ان کو بند کروائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سو نہیں رہی، جاگ رہی ہیں۔ ایسے ہی ہے، ایسی آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے اجتماع کرتی ہے، کتنی دنیا کو اکٹھا کرتی ہے۔ وہ جناب اب انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے، صرف اپنا ملک بند کرنا ہے، صرف اپنے عوام کو جو ہے مطمئن کرنا ہے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، جو حقیقی طور پر جو فلسطین کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی جو ہے امداد کے لیے نہیں پہنچنا، یہاں پر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ بڑے بڑے جو ہے اجتماع کر رہی ہے، بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے جماعت اسلامی۔ اسلام آباد کیوں نہیں جاتی؟ لاہور کیوں نہیں جاتی؟ اسلام آباد میں جا کر وفاقی حکومت کا جو ہے وہ گھیراؤ کیوں نہیں کرتی؟ پنجاب حکومت کا گھیراؤ کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں یہ سفارت خانے بند کرواتے؟ یہ ایسا نہیں کر سکتے، صرف عوام کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی جمعیت علماء اسلام ہے، دیکھیں کتنی بڑی پارٹی ہے، کتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کے جگہ جگہ پر جو ہیں وہ درس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مولانا فضل الرحمان کال دیں تو ان کا جو ہے وہ مدرسے کے جو طالب علم ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی گھیراؤ نہیں کر سکتے، فلسطین کی حقیقی معنوں میں مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ساری کی ساری مذہبی جماعتیں اب سیاسی جماعتوں میں تحلیل ہو چکی ہیں۔ یہ اب جو ہیں یہ سیاسی جماعتیں بن چکی ہیں۔ کوئی بھی جو ہے عملی طور پر فلسطین کی عوام کی مدد نہیں کرنا چاہتا، ان کی مدد کو نہیں پہنچنا چاہتا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام دیکھ لیں، بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں، مولانا طارق جمیل کو دیکھ لیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا۔ اب یہ لوگ فتوے تو دیتے ہیں کہ جہاد فرض ہے، جہاد فرض ہے، جہاد کرو۔ یہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں اس وقت ان کی تعداد درس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ مولوی ہیں جو یوٹیوبر بنے ہیں، جو جناب صرف یوٹیوب کی حد تک، سوشل میڈیا کی حد تک ہر روز فلسطین کو آزاد کرواتے ہیں، ہر روز ان کی فلسطین کی بیٹیوں کی امداد کو پہنچتے ہیں، بیٹوں کی امداد کو پہنچتے ہیں، بچوں کی امداد کو پہنچتے ہیں، بوڑھوں کی امداد کو پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ جناب 3 4 5 منٹ کا ویڈیو بناتے ہیں، ولاگ کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور جا کر جو ہیں وہ گھروں کو سو جاتے ہیں۔ کیا جہاد صرف فوج پر فرض ہے؟ ان مولویوں پر فرض نہیں ہے؟ 11 12 لاکھ فوج کو ایک سائڈ پہ کر دیں، ہمارے ملک کی ٹوٹل آبادی 25 کروڑ ہے، ان میں سے 5 6 7 لاکھ 8 لاکھ وہ بچے ہیں، وہ طالب علم ہیں جو درسوں میں پڑھتے ہیں۔ کیا یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ تینوں پارٹیاں اکٹھی ہو کر یہ اسلام آباد میں جا کر یہ جتنے بھی سفارت خانے عرب ملکوں کے ان کو بند نہیں کروا سکتی؟ جتنے بھی یورپ ملکوں کے سفارت خانے ان کو بند نہیں کروا سکتی؟ جتنے بھی یہ جناب یو ایس اے وغیرہ کے یا جتنے بھی ان کے وہاں پہ آفس ہیں ان کو بند کروائیں، تاکہ یہ جتنی قتل و غارت اسرائیل جو ہے فلسطین میں کر رہا ہے ان کو بند کروایا جا سکے۔ لیکن یہ سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ یہ صرف پاکستانی عوام کو جو ہے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے، یہ صرف بیوقوف سمجھتی ہیں جو ہیں یہ پاکستانی عوام کو، یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ صرف یہی چاہتی ہیں کہ فوج لڑے، فوج مرے، فوج سب کچھ کرے۔ ہمارا تو فرض ہے، ہم تو مولوی ہیں، ہم تو درسوں میں بیٹھنے کے لیے ہیں، ہم تو ختم دلوانے کے لیے ہیں، ہم تو جناب خانقاہوں میں بیٹھنے کے لیے، ہم تو قوالیاں گانے کے لیے، ہم تو نعتیں پڑھنے کے لیے، ہم پہ تو جہاد جو ہے وہ فرض ہے ہی نہیں، ہم تو جہاد کر ہی نہیں سکتے۔ وہ جو قرآن پاک میں اتنی دفعہ جہاد کا ذکر آیا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے آیا ہے، وہ صرف فوج کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے جو ہے یہ جناب اب یہ پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں کہ انہوں نے جناب جو ہے عوام کو ایک نئے کام کے پیچھے لگا دیا ہے، کنال جو منصوبہ ہے اس کے پیچھے لگا دیا ہے، تاکہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ جناب اس کو فلسطین کے معاملے کو بھول کر کنال منصوبے کے پیچھے چل جائے۔ بلاول صاحب جناب ان کو تو فلسطین میں جو قتل و غارت ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ جناب کنال منصوبہ جو ہیں وہ سندھ کا وہ لے کر بیٹھ گئے ہیں، اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے، جتنی پارٹیاں ان کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ یہ اسرائیل یہی چاہتا ہے، جو امریکہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت چاہے یا تو آٹے کا قحط ڈالا جائے، چینی کا قحط ڈالا جائے، مہنگائی برپا کی جائے، غربت برپا کی جائے، اور پاکستان کو جو ہے پاکستان
پاکستان کی عوام کو اسی کاموں میں جو ہے الجھایا جائے، اس کا معاشی بحران جو ہے وہ تباہ کیا جائے، اس میں جو ہے انتشار پھیلایا جائے، اس میں جو ہے دہشت گردی پھیلائی جائے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، ایٹمی ملک ہے۔ اگر پاکستان کو اپنی پہچان کا پتہ چل گیا کہ ہماری یہ پہچان ہے، اس کا معاشی بحران بہتر ہو جائے گا، اس میں غربت ختم ہو جائے گی، اس میں جو ہے مہنگائی ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ ان جو ہیں وہ ملکوں کا رخ کرے گی جہاں پر اسرائیل جیسے، امریکہ جیسے ملکوں نے فلسطین پر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ جو منصوبے ہیں نہر کے منصوبے، ان کو سائڈ پر لگا کر، اور جو فلسطین میں اس وقت قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے اسرائیل نے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، ان کی جو ہیں وہ مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے جو علماء کرام ہیں، قیامت والے دن جو ہے ان کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم لوگ 2-2 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ لوگوں کے در جو ہیں وہ طالب علم رکھے ہوئے تھے، درس چلاتے رہے ہو، چندہ اکٹھا کرتے رہے ہو، اور جناب اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے جہاد کو ایک سائڈ پر رکھ کر جو ہے وہ دوسرے پہ سب کچھ تھوپتے رہے ہو کہ جو جہاد ہے وہ صرف فوج پر فرض ہے، صرف فوج نے ہی کرنا ہے، ہمارا جو ہے یہ فرض نہیں ہے کہ ہم پر فرض نہیں ہے جہاد، نہ ہی ہم نے جہاد کرنا ہے، یہ صرف فوج نے کرنا ہے۔ فوج تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو ہے کاروبار ہے، وہ انہوں نے تو یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے صرف کاروبار بنانا ہے، یا بار بار اپنے ہی ملک میں آپریشن کرنے ہیں، اپنے ہی ملک میں جو ہے اربوں ڈالر کمانے ہیں، اپنے ہی ملک میں اربوں روپیہ خرچ کرنا ہے، اور آپریشن کرنے ہیں، اپنی ملک کو مارنا ہے، اپنی ملک کے سیاستدانوں کو پکڑنا ہے، جیلوں میں ڈالنا ہے، اور فلسطین کی جو عوام ہے اس کی مدد کو نہیں پہنچنا۔ اس لیے جتنے بھی اس ملک کے علماء اکرام ہیں، جتنی بھی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو جو ہے اپنے مفادات کو سائڈ پر رکھ کر فلسطین کی جو ہے حقیقی معنوں میں امداد کو پہنچنا چاہیے، کیونکہ جہاد ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔